بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں آج دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو فواد چودھری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب، آپ نے کہا پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے یہ یا ایران سے محبت کرتا ہے یا سعودی عرب سے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ثابت کر دیں کہ پاکستان کا اکثریتی، میں چند لوگوں کی بات بالکل نہیں کرتا ہوں، اکثریتی 99.9% جو ہیں لوگ، انہوں نے کبھی سعودی عرب سے مفادات لیے یا سعودی عرب نے کبھی پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے یا فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے کے لیے پیسہ دیا۔ اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں۔ میں خود بھی چونکہ مشرف صاحب کے دور میں اور اس کے بعد پنجاب میں 7.5 سال ایڈوائزر رہا ہوں اور پچھلے 33 سالوں سے سیاست میں یہ سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے، اور اگر آپ کوئی چیز آپ کی حکومت ہے تو آپ تحقیقات کروائیے۔ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی سعودی عرب نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کبھی پیسہ دیا ہو؟ اگر آپ ثابت کریں تو جن لوگوں کے بارے میں ثابت کریں انہیں پھر مینار پاکستان پر لٹکا دیجیے، اور اگر نہ ثابت کر سکیں تو خدا را روز پورے مذہبی طبقے کو کٹہرے میں مت کھڑا کیے۔ دوسری بات رؤیت ہلال کے حوالے سے ہے۔ اس پہ ہمارا موقف روز اول سے واضح ہے کہ رؤیت ہلال، اس کو سائنسی ماہرین، محکمہ موسمیات اور چند مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس کمیٹی میں ہوں، اور یہ کام پوری دنیا کے اندر جب سائنسی ماہرین کے تعاون سے ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ویسے بھی پہلے ہم کہتے تھے کہ جی پوپل زئی صاحب کی شہادتیں مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں مانتے، اب گزشتہ رات پوپل زئی صاحب نے بھی شہادتیں نہیں مانی۔ تو اس قوم کو اس عذاب سے نکالنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان مصلحتوں سے باہر آئیں اور ایک کمیٹی تشکیل دیں جس میں محکمہ موسمیات کے ماہرین ہوں، جس میں سائنسی علوم کے ماہرین ہوں، اور جس میں تمام مکاتب فکر کے دو علماء ہوں۔ چاہے اس کمیٹی کا سربراہ مفتی منیب صاحب کو ہی رکھیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس معاملے کو قیامت کی صبح تک اگر حل کرنا ہے تو اس کے اندر وزیر اعظم صاحب کو خود مداخلت کرنی ہوگی۔ نہ لوگوں کی عید خراب کریں، نہ لوگوں کا رمضان خراب کریں۔ اور اب محکمہ موسمیات اس سال کچھ اور کہہ رہا ہے، فواد چودھری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور ابھی مفتی منیب صاحب کیا کہیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ مسئلہ چاند کا نہیں رہا ہے، مسئلہ بن گیا ہے انا کا۔ مسئلہ بن گیا ہے کہ کون جو ہے میڈیا پہ آ کے اناؤنسمنٹ کرے گا، اور بھائی آپ اناؤنسمنٹ جس سے مرضی کروا لیں، آپ مفتی منیب صاحب ہی آ کے اناؤنسمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا اب ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب کی۔ ہم سائنسی، اور یہ کہنا کہ علماء سائنسی علوم کو نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل لا علمی کی بات ہے۔ ہم سائنسی علوم کو بھی مانتے ہیں، ہم عصر حاضر کے علوم کو بھی مانتے ہیں، ہمارے مدارس میں عصر حاضر کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ہماری ماشاءاللہ جامعۃ الرشید چاند کے معاملے پہ ساری دنیا ان سے استفادہ کرتی ہے، تو وہ ایک مولویوں کا مدرسہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ جامعۃ الرشید کے جو حضرات ہیں جس انداز سے وہ فلکیات کے اعتبار سے، اور پھر ہم کیسے بھولیں کہ دنیا مولانا شیخ محمد موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کو فلکیات کے ماہر، ایک عالم شیخ الحدیث کو فلکیات کے ماہرین میں سے دنیا تصور کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پیچھے چلے جائیں صدیوں پہلے تو یہ سائنسی علوم سارے تو یہ ہی مسلم علماء نے ہیں۔ لہذا فواد چودھری صاحب، آپ ہمیں ثابت کریں کہ پاکستان کے علماء کون سے علماء ہیں جن کو بیرونی امداد آتی ہے، کون سی مذہبی جماعتیں ہیں۔ آپ کی حکومت ہے، آپ نیب، آپ ایف آئی اے، سب کو جمع کیجئے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کبھی پاکستان کے اندر سعودی عرب نے 1 روپیہ بھی پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد یا فرقہ واریت پھیلانے کے لیے دیا ہو تو میں مجرم ہوں، اور اگر نہ ہو تو آپ روز یہ الزام نہ لگائیں۔ اور جہاں تک بات ہے رؤیت ہلال کی، میں سمجھتا ہوں اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے
کہ ایک دن فواد چوہی صاحب کا بیان آئے، دوسرے دن پوپل زئی صاحب کا، تیسرے دن مفتی منیب صاحب کا۔ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب فوری یہ کمیٹی توڑے رویت ہلال، ایک نئی کمیٹی بنائی جائے، محدود کمیٹی ہو، سربراہی آپ چاہے مفتی منیب صاحب کو دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یا جو کوئی مرضی کر لے، لیکن قوم کی عید اور روزے خراب نہ کیے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ